آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کوئی الگ ہی سوال ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں کنفیوژن ہوتی ہے وہ ہم علامہ صاحب سے دور کروا لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے جانا ہے کہ یہ عبادت کریں گے، یہ عبادت کریں گے تو یہ اجر و ثواب ملے گا، کسی عبادت کے بدلے میں جنت ملتی ہے، کسی کے بدلے میں دوزخ سے رہائی ملتی ہے، اتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اتنے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یعنی تمام عبادات کی کوئی نہ کوئی مخصوص اجر و ثواب ہے۔ لیکن جب ہم روزے کی طرف آتے ہیں، جیسے ماہ رمضان المبارک ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے اور اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ تخصیص ہے، جو یہ فرق ہے یعنی اجر و ثواب میں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ کہ ہر عبادات کا اجر و ثواب اور اس کا جو انعامات ہے اس کے بارے میں ایک مخصوص حد تک ذکر کیا جاتا ہے۔ جب روزے کی بات ہوتی ہے تو روزے کے بارے میں خاص طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو اس روایت کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی کئی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث شریف کی محدثین نے، شارحین نے جو توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں یا جو بھی عبادات ہے، ہر عبادت کا اجر و ثواب فرشتے اس کو عطا کریں گے، یعنی ہر نیک عمل کی جزا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سپرد کر دی ہے، اب فرشتے اس کو دیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی روزے کا جو اجر و ثواب ہے، انعامات ہے، یہ اللہ رب العالمین روزے دار کو براہ راست عطا فرمائے گا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ باقی جو بھی عبادات ہیں آپ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی عملی شکل ضرور نظر آتی ہے۔ مثلا آپ نماز کو دیکھ لیں، اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کو نماز پڑھتے ہی نظر آئے گا، نماز کی ایک شکل نظر آتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حاجی حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، عرفات میں ہے، یہ سارا عمل اس کا نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ حج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ روزے سے ہیں جب تک آپ اس کا اظہار نہ کرو گے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور اس کی وجہ خاص بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ جھوٹے معبود ہوئے ہیں یا جو باطل معبود ہیں، ان کی جو بھی عبادت کی گئی ان میں سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، ہر جھوٹے معبود کے لیے کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کی گئی، ان کے لیے قربانیاں بھی دی گئیں، ان کے لیے نذریں بھی مانی گئیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی کیا گیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی جھوٹے خدا کے لیے، جھوٹے معبود کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
اس کی ایک اور بڑی اہم اور ایک خاص بات بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بروز محشر جب حساب کتاب ہوگا کہ ایک ایسے بندے کو بھی لایا جائے گا جس کا حق مارا ہوا ہوگا، حق تلفی ہوئی ہوگی، تو حق مارنے والے کے جو نیکیاں ہوں گی، جو اس کے عبادات ہوں گی، جو اس کو اجر و ثواب ملے گا، وہ اس کے سارے اعمال کو اٹھا کر، اس کے نیک عملوں کو اٹھا کر اس جس کا حق مارا ہوا ہوگا اس کے نام اعمال میں بھیج دی جائیں گی۔ تو جب روزے کی باری آئے گی، جس کا حق مارا ہے اس کو دیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ نہیں، روزہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، بلکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر اس طرح بھی روایت بیان کی گئی کہ کل العمل کفارۃ الا الصوم، کہ ہر عمل کا کفارہ ہو جائے گا مگر روزے کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگرچہ اس بات پر، اس روایت پر کچھ محدثین نے اعتراض کیا اور پھر اس کے جوابات بھی دیے گئے، بہرحال یہ جو بات ہے اس کی ایک فضیلت اور ایک اہمیت ضرور ہے۔ جی، اس کی ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ویسے تو ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو خاص کر روزے کو فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ جو اللہ رب العالمین نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ عزت اور شرف کے لیے ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی۔ ویسے تو ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، سارا جہان اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اب اس اونٹنی کو اللہ رب العالمین نے خاص اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ جس طرح بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو یعنی اللہ کا گھر، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مقام اور ایک عزت دینے کے لیے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنی طرف نسبت دی، تو اس سے روزے کی اہمیت اور اس کی عزت اور اس کے وقار کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی ایک اور بھی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے روزے کی حالت میں کھانا پینے سے بندہ باز رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کی ذات بھی کھانے پینے سے پاک ہے، تو گویا جب تک بندہ روزے کی حالت میں رہتا ہے تو وہ کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات جو کھانے پینے سے پاک ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کی اس صفت کا مظہر بنتا ہے، وہ یہ کہ اللہ بھی کھانے پینے سے پاک ہے، تو بندہ بھی روزے کی حالت میں اس چیزوں سے بری ہوا ہوتا ہے۔ تو روزہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی اس صفت کا ایک پورا مظہر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج ہمیں ایک مرتبہ پھر معلوم ہوا کہ روزے کا کیا اجر و ثواب ہے اور کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور صوفیہ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اسے اللہ ہی کے لیے رکھنا چاہیے، یعنی اس میں باقی تمام تر برائیوں اور لگژریز سے آپ کو دور رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، تاکہ اللہ اور آپ کے درمیان یہ رشتہ ہے اور اس کو آپ جتنا زیادہ مضبوط کریں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ آؤٹ پٹ ملے گی۔ آپ کا بھی اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔